बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पर्दा एक मुसलमान ही नहीं बल्कि हर औरत की शान है, क्योंकि औरत बुनियादी तौर पर एक छुपा कर रखने वाली चीज़ है। मुसलमान ख़वातीन को रब्बे कायनात ने कुछ मर्दों से पर्दे की रुख़सत दी है। इसी मौजू पर आजकल हम कुरान मजीद का सबक पढ़ रहे हैं और आज मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि ये जो आयत मुबारका का टुकड़ा हमारे साथ गुज़श्ता 3 दिन से चल रहा है उसे पाए तकमील तक पहुँचा दिया जाए। लेकिन सबसे पहले उस टुकड़े की तिलावत करेंगे। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम।
معزز خاتم حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور آیت مبارکہ 31ویں ہے، اور اس 31ویں آیت مبارکہ کا تیسرا حصہ معمول کے مطابق سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان خواتین اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاندوں کے، یا اپنے والد یا اپنے سسر یا اپنے بیٹوں یا خامند کے بیٹوں یا بھائیوں یا بھتیجوں یا بھانجوں یا اپنے جیسی عورتوں یا غلاموں یا ایسے نوکر چاکر مردوں سے جو قوت مردمی سے محروم ہوں، یا ایسے بچوں سے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں ہیں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج کے سبق میں ہم اس آیت مبارکہ کا جو حصہ ہے اسے مکمل کر لیں۔ تو آپ کو اس بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ خواتین کو کن کن مردوں کے سامنے بے پردہ آنے کی اجازت ہے۔ یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اجازت اور چیز ہے، اور اس اجازت کو غلط انداز سے لینا یہ بالکل ایک مختلف چیز ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم شریعت نے جن معاملات کو اجازت کی حد تک رکھا ان کو ہم اس حد تک لے گئے کہ گویا کہ یہ فرض ہے، حالانکہ اجازت اور فرض میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پھر اس مناسبت سے ایک اور بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ ہر معاشرے کا ایک عرف ہوتا ہے، اور جو عرف اسلامی معاشرے میں ہر جگہ مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ ما سوائے شوہر کے ایک مسلمان عورت کو کسی بھی ایون کے محرم مرد کے سامنے بھی اپنی مخصوص حدود و قیود سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیہاتوں کے رہنے والے لوگ آج بھی اس حوالے سے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹیاں آج بھی باپ کے سامنے، بہنیں اپنے سگے بھائیوں کے سامنے، یہاں تک کہ مائیں اپنے جوان بیٹوں کے سامنے سر ننگا کرنا عیب سمجھتی ہیں۔ اب
میں اس چیز کو اپنے معاشرے کا حسن قرار دیتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب باپردہ باحیا خواتین، ان کی سوچ یہ ہے کہ شوہر کے علاوہ دیگر محرم مردوں کے سامنے بھی ایک خاص حد سے زیادہ بے پردگی جائز نہیں، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ باقی معاملات میں ان کا رویہ کس قدر محتاط ہوگا۔ اور میں سابقہ سبق میں یہ بات کو عرض کر چکا ہوں کہ بعض لوگ بنیاد بناتے ہیں غلاموں کو اور نوکروں کو ان پر قیاس کرتے ہیں، حالانکہ اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت اس طرف گئی ہے کہ غلام بھی اگر مرد ہو تو ایک مسلمان عورت کو اس کے سامنے بے پردہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑا اہم، بڑا اساسی اور بڑا بنیادی نقطہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن وجوہ کی بنا پر شریعت اسلامیہ نے مسلمان خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دیا، وہ وجہ یہاں پر موجود ہے، کسی قسم کا کوئی اس میں شبہ نہیں کہ غلام کی حیثیت ہر دور میں، بلکہ آج بھی، وہ بہت زیادہ نچلے درجے کی مخلوق سے سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ انسان جب جذبات میں اندھا ہو جائے تو اس وقت پھر اسے خوفناک نتائج، یہاں تک کہ اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ پہلی چیز، نوکر کو غلام پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ غلام بھی انسان ہے، اور پھر یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ غلام سے مراد یہاں مرد نہیں بلکہ لونڈیاں ہیں، اس لیے کہ غلام باہر جا کر کسی بھی مسلمان خاتون کی خوبصورتی کے بارے میں غلط سلط باتیں کر سکتا ہے، جس سے فتنہ پھیل سکتا ہے۔ پھر بات آ گئی ہے بچوں کی، تو یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بچے کی عمر کا اعتبار نہیں، بچے کی ذہنیت اور مینٹلٹی کا اعتبار کیا گیا ہے۔ تفسیر البحر المحیط، تفسیر الخازن اور تفسیر الفتوحات میں لکھا ہوا ہے کہ بچوں کی ایک سے زیادہ اقسام ہیں۔ بڑا قیمتی نقطہ ہے یہ۔ تو یہ ہر بچے کی طبیعت، اس کا مزاج الگ ہے۔ آج کے انٹرنیٹ کے دور میں بچے وقت سے پہلے ذہنی طور پر بالغ ہو جاتے ہیں، جسمانی طور پر بے شک نہ ہو، تو اس لیے فتنے اور فساد سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کے معاملے میں بھی انسان جو ہے وہ محتاط رہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آیت مبارکہ کا یہ ٹکڑا آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔